معزز سامعین کرام، فضائل ذکر، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اسے سننے اور دیکھنے میں ہماری کامیابی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار کہنے، مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دے، اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے۔ آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو، اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرما لیا ہو بجز اللہ کے ذکر کے، کہ نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فقر میں، تو نگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی ارشاد وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔